آگے دیکھیں فالصالحات قانتات حافظات، جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کی قوامیت کی بات کی ہے، بالکل اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے مردوں کی، شوہروں کی تابعدار ہوتی ہیں اور ان کے عدم موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کرتی۔ اب یہاں 3 باتیں ہوئی ہیں، صالحات، قانتات، حافظات۔ نیک عورتیں، یہ تو نیکی کا ہی انکار کرتی ہیں، یہ تو حقوق، آزادی اور خود مختاری کے نعرے الاپتی ہیں، صالحات کا بھی انکار۔ قانتات، تابعدار، یہ اپنے مردوں کے تابع ہوتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم کہاں شوہر کے تابعدار ہیں۔ اب تو مولوی صاحبان بھی آ گئے ہیں جنہوں نے عورتوں کو کیا کہتے ہیں بالکل ہی بے لگام کر دیا ہے، وہ میٹھی میٹھی باتیں کر کے عورتوں کو اپنے فالوورز بناتے ہیں اور اپنے لائکنگ میں اضافہ کرتے ہیں اور سبسکرائبر میں اضافہ کرتے ہیں، اور عورتیں ایسی مولویوں کے، منحوس مولویوں کے حوالے دیتی پھرتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایسے موضوعات کے اوپر جن منحوس مولویوں نے یہ گندہ کام کیا ہے، انشاءاللہ ہم اپنی الگ سی نشست میں ان کی صحیح چھترول کریں گے، ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حافظات کہ مرد کے عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا، جو اس کی امانت ہے، عورت اس اپنی امانت کو کسی اور کے سپرد نہ کرے۔ یہ تو کہتی نہیں وتھ کانسنٹ تو میں شوہر کے علاوہ کسی اور سے بھی جنسی تعلق رکھ سکتی ہوں، چن چن کے یہ قرآن کے احکام کا انکار ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہوتا ہے، فعظوہن، انہیں نصیحت کرو سب سے پہلے، وہجرون، نصیحت سے نہ سمجھے تو ان سے بستر الگ کرو، وضربوہن، وہجروہن فی المضاجع، وضربوہن، پھر بھی نہ سمجھے تو تم ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، ان کی مار پیٹ بھی کر سکتے ہو ایک حد تک۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ لوگ ڈرتے ہیں، یہ کہتے ہو کیوں ڈرے، قرآن کہتا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں، وضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اب اگر وہ تمہاری اطاعت کریں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، بس اب زیادہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آرام سے بیٹھے رہو۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کا ہی انکار کرتے ہیں کہ کہتے ہیں نافرمانی کا عورت اپنے مرد کی فرما برداری کرے، یہ کہاں کا تک بنتا ہے؟ اس کو تو نافرمانی کے تصور ہی کا انکار ہے۔ جب نافرمانی کے تصور کا انکار ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو اختیار دیا ہے کہ تم نصیحت کرو، بستر الگ کر دو، یا تم ہاتھ بھی اس کے اوپر اٹھا لو، ان تینوں کا انکار ہے۔ اور اگر وہ پھر چوتھی جو ترتیب میں 5ویں ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اطاعت کریں تو پھر اب آرام سے تم بھی بیٹھ جاؤ، اس کا بھی انکار ہے کہ اطاعت کا تصور کہاں سے آ گیا۔ اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی کی آپس کی جو لڑائی ہوتی ہے، جو اب آپس میں لڑائی ہو جائے تو پھر ایک نمائندہ میاں کے خاندان سے، ایک نمائندہ بیوی کے خاندان سے ہو اور پھر اس مسئلے کو حل کرے۔ وہ تو اس گھریلو جو خاندان ہے، نظام ہے، اسی کا انکار کرتے ہیں، سرے سے ہی تلپٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اور آگے لفظ آیت نمبر 36 میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ ہے اصل پروگرام۔ تو جو اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی نہیں کرتے تو وہ پھر یہ مرد کی حاکمیت کا، عورت کی تابعداری کو مانے کیسے؟ چن چن کر ایک ایک قرآن کے حکم کا انکار۔ اسی طرح سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے عورتوں تم گھروں میں ٹکی رہو، جاہلی عورت کی طرح بن ٹھن کر باہر نہ نکلو۔ دونوں کا انکار ہے۔ یہ کہتا ہے ہم عورت گھر میں ٹکے، کیوں ٹکے؟ ہم جو مرضی فیشن کریں، ہماری مرضی، تم اپنی آنکھیں نیچے کرو اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو۔ لا الہ الا اللہ، چن چن کر انکار۔ اسی طرح سورہ نور کے تمام احکامات کا انکار، پردے کا انکار۔ اسی طرح قرآن کریم نے کہا کہ عورتوں کی پیدائش ہوئی اس لیے ہے، کیا کہتے ہیں، تمہارے لیے وہ باعث سکون ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان سے سکون حاصل کرو۔ حالانکہ سکون دونوں طرف ہے، عورت مرد سے سکون حاصل کرے گی اپنے میاں سے، میاں اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے گا، لیکن اس سکون میں بھی مقدم اللہ تعالیٰ نے مرد کو رکھا ہے، مرد کو میاں کو رکھا۔ یہ ہے میاں کا رتبہ، لا الہ الا اللہ، کیونکہ عورت 4 دیواری کے اندر رہتی ہے، اس کی نظریں محفوظ رہتی ہیں۔ میاں نے پوری دنیا کے چکر لگانا ہوتا ہے، اور میاں کو باہر کی ساری ذمہ داری ہے، اور میاں کو عورت پر اپنی برتری حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سکون کو بھی اس عورت کے سکون پر برتری دی ہوئی ہے۔ کہیں قرآن میں کہیں بھی ایسا اسلوب استعمال نہیں ہوا کہ مرد عورت اس لیے پیدا کی کہ عورت مرد سے سکون حاصل کرے، کہا مرد عورت سے سکون حاصل کرے، حالانکہ سکون عورت کے لیے بھی ہے، لیکن سکون میں برتری بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو دی ہے۔ لا الہ، ہم ایسی ہی باتیں کرتے ہیں تو پھر بدنام ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو عورتوں کے مخالف ہیں۔ تمہیں وہی میاں مٹھو مولوی اچھے لگتے ہیں جنہوں نے
تمہارا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایسے منحوس مولویوں سے اللہ اس معاشرے کو بچائے کہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے اسی طرف یہ آیات اور احادیث کی غلط تشریح کرنے لگ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح نکاح کا مقصد کیا ہے؟ بندے کی عفت، پاک دامنی، سکون، اولاد، سب کا انکار ہے۔ عفت، پاک دامنی یہ مانتے ہی نہیں، سکون کا تصور ہی نہیں ہے۔ کہ سکون کیوں کیا کہتے ہیں آپ، وہ تو مرد عورت آپس میں رضامندی سے سکون حاصل کرے، میاں بیوی کیوں؟ اسی طرح اولاد، وہ کہتے ہیں بھائی بچے کیوں پیدا ہوں؟ بچے پیدا بھی ہوں تو عورت کی مرضی سے، وہ بھی 1-2 ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ کافی عرصہ پہلے میں ایک پروگرام میں نے سنا تھوڑا سا، جس میں ایک عورت چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی عورت کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے۔ اللہ اکبر! اے عورتوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کے تمہیں رتبہ دیا ہے، تمہیں مقدس بنا دیا ہے ماں کی صورت میں۔ انبیاء علیہم السلام اتنی پاکیزہ ذاتیں ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کو اوپر سے نیچے اتار سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ان کو بھی بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا تقدس بخشا۔ آج عورت کہتی میں عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنے تقدس کا انکار کرنے چلی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حدیث میں ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے نا، وہ ہے میاں بیوی میں علادگی۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور ان کے درمیان جب میاں بیوی میں علادگی ہوتی ہے نا، تو ان کے رویوں کو دیکھ لیں، یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ خوشی ہے۔ حالانکہ عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت کے اندر سوگ بھی ہے۔ اللہ اکبر! عدت صرف کیا کہتے ہیں حمل خالی کروانے کا نام نہیں ہے کہ پیٹ خالی ہو پتہ چلے، عدت تو سوگ بھی ہے، اور یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے ایک ایک حکم کا انکار۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ جو ان کا اصل مقصد ہے بے حیائی، وہ بے حیائی ہم جنس پرستی کے ذریعے، زنا کے ذریعے، لواطت کے ذریعے، بے پردگی کے ذریعے۔ اور اسی بے حیائی کے پوسٹرز ہیں، بینرز ہیں، انٹرویوز ہیں اور تقاریر ہیں، یعنی انہی نے اس بے حیائی کو عام کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا ہر طریقہ، ہر وسیلہ انہوں نے اپنایا ہے۔ تو یہ بے حیائی کے چند رخ ہیں، 3 4 5 موٹے موٹے رخ ان کے، کہ بے حیائی کیسے پھیلا رہے ہیں۔ ان رخ پہ بات کر لوں تو آپ کو آگاہی حاصل ہو اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ یہ جو طبقہ ہے یہ سرعام حیاسوز حرکتیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کل 8 مارچ ہے، اب آپ سننے ہوں گے تو جب سننے ہوں گے تو 8 مارچ کو، یہ 8 مارچ ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آج تو ہم ریکارڈنگ کروا لیں، کل انشاءاللہ یہ آن ایئر ہوگا۔ تو اب آپ سن رہے ہیں تو 8 مارچ، یہ سرعام بیہودہ حرکتیں کرتی ہیں یہ ساری خواتین، اور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیہودہ بیٹھنے کے انداز، اس کے پوسٹر بناتے ہیں کہ لڑکی جیسے بیٹھے، عجیب قسم کا یعنی انداز اختیار کرنا، اور عورتوں کے اعضاء کی نمائش تصویروں کے ذریعے، یعنی عورتوں کے مخصوص اعضاء کے باقاعدہ یہ تصویریں بناتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور ایک لاہوری کے اندر ایک مشہور نام نہاد برینڈ کی یونیورسٹی کے اندر ماہواری کے خون کا باقاعدہ نمائش کی گئی کہ یہ بائی نیچر ہے، غالباً اس کے کپڑے کو بھی، جو ماہواری کا خون جس کپڑے پر لگا ہوتا ہے اس کپڑے کو انہوں نے باقاعدہ دیواروں پہ لگایا یونیورسٹی کے، اور یہ یونیورسٹی کے انتظامیہ کے سامنے ہوا۔ میں تو کہوں گا ان کی سرپرستی میں ہوا، سرپرستی میں نہ ہو تو پھر ایسی یونیورسٹیاں برینڈ کیسے بن سکتی ہیں؟ اللہ اکبر! اسی طرح آپ دیکھیں بے حیائی کا رخ، اسلام آباد میں ان کا کیا 1 سال پہلے جب ان کا مارچ ہوا، عورت مارچ، اس میں بالکل الف ننگی عورت سامنے آ گئی تھی۔ اسی طرح چند دن پہلے، چند دن تو نہیں کہوں گا، چند ہفتے پہلوں کی بات ہوگی، سعودیہ کے اندر غالباً ان کی دارالحکومت ریاض کے اندر ایک تقریب میں ننگ دڑنگ عورت آ گئی، جس کو سیکورٹی گارڈز نے باہر روکا۔ یہ ہیں بے حیائی پھیلانے کے طریقے، اگلے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمت دلانا۔ اسی طرح یہ اپنی شلواریں لٹکا دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ گندے الفاظ استعمال، گندے اشارے پوسٹر میں، بینرز میں، بے حیا لباس، بیہودہ حلیے، سرعام سموکنگ، یہ ہیں بے حیائی کے رخ۔ بے حیائی کے ایک اور رخ
جو ہے دوسرا رخ وہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے رشتے میں درار ڈالنا، میاں بیوی کو اس طرح پیش کرنا جیسے یہ پاک بہارت متصادم قوتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرد عورت کو متصادم قوتوں کے طور پر پیش کرنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مخالف قوت کے طور پر پیش کرنا۔ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مخالف قوت کے طور پر پیش کریں گے اور میاں بیوی کی رضامندی کے بغیر اسے جنسی تعلقات رکھے تو اس کو ریپ کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ میاں بیوی کے رشتے کے تقاضے دوسری طرف منتقل ہو جائیں گے۔ میاں کہیں اور کسی گٹر میں منہ لگائے گا، عورت کسی اور گٹر میں اپنا منہ لگائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح زنا کے عمل سے بچہ پیدا ہو تو اس عمل پہ کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو باہمی رضامندی سے ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے ایک تیسرا رخ بے حیائی کا، محرم رشتوں کے ساتھ ریپ کا ذکر کرتے ہیں بار بار۔ ہم کب کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا؟ سمجھے یہ بات کی؟ وہ تو حدیث میں بھی ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کی امت کے پیچھے پیچھے چلے گی، اس کو بنی اسرائیل کے پیچھے پیچھے چلے گی، اس کو کاپی کرے گی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میرے امت میں بھی ایسے افراد پیدا ہوں گے جو اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کریں گے۔ اس کا انکار تو نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک آدھ واقعے کو لا کے اس کا بار بار ذکر کرنا کہ فلاں باپ نے، فلاں نانے نے، فلاں دادے نے، فلاں چاچے نے، فلاں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پوتی کے ساتھ، اپنی نوازی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کیا، اس کا بار بار ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جرم ہلکا ہو جائے معاشرے میں۔ بار بار ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ خبیث ذہن اس طرف بھی متوجہ ہو جائے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بار بار ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقدس رشتوں کی توہین اور تذلیل۔ بھائی اگر کوئی ایسا ہوا ہے تو اس کو آپ لے جائیں عدالت میں، قانون کے حوالے کریں، اس کے اشتہار لگانے کی اجازت کس نے دی ہے؟ اور حکومت اندھی لولی لنگڑی بےغیرت بن کے بیٹھتی ہے، ان پر کیا کہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بار بار ایسے گناہوں کا ذکر کرتے ہیں لیکن اسلامی سزاؤں کا ذکر نہیں کرتے، خود ساختہ سزائیں تجویز کرتے ہیں، اگر کریں بھی تو۔ بھائی ریپ ہوا ہے نا، اسلامی سزا کی طرف آ جاؤ، اسلامی سزا نافذ کرواؤ، کبھی نہیں آئیں گی اس طرف۔ مقدس رشتوں کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، بہانے سے۔ غلطی ایک حد سے ہوئی ہے لیکن جنرلی یہ باپ کو بھی بدنام کرتے ہیں، بھائی کو بھی بدنام کرتے ہیں، بہن کو بھی بدنام کرتے ہیں، نانے کو بھی بدنام کرتے ہیں، دادے کو بھی بدنام کرتے ہیں، استاد کو بھی بدنام کرتے ہیں، دین کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک منصوبہ بندی کے تحت عورتیں انٹرویو دیتی ہیں اور پھر وہ اپنے بچپن کے واقعات سناتی ہیں، ہمیں فلاں بچپن میں فلاں نوکر نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں ٹیچر نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، ہم اس طرح ہراسمنٹ کا شکار ہوئی تھی۔ بےغیرتوں ہوئی تو تمہیں اعلان کرنے کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ جاؤ کارروائی کرواؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، منصوبہ بندی کے تحت خصوصاً اداکاراؤں سے یہ راز اگلوائے جاتے ہیں، سمجھے؟ اور پھر ان ایسی چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ رشتوں میں بے اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ صرف رشتوں میں بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے بلکہ رشتوں میں بھی بے حیائی کے جراثیم آتے ہیں، ان ایسے انکشافات سے، یہ بات یاد رکھیں۔ وَلَقَدْ